میں، محبت اور تم، لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہسپتال پہنچ کر ہم نے گاڑی پارکنگ میں روکی۔ جنید نے مجھے ماسک دیا جو میں پہن کر نیچے اتری۔ جنید بھی بیگ لے کے نیچے اترا، ماسک اور پلاسٹک کے گلوز پہنے وہ آگے جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کوریڈور تک پہنچ گئی جہاں عنایت خاتون بھی ماسک لگائے ایک بینچ پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں نے دور ہی سے عنایت خاتون کے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کا جائزہ لے لیا تھا جو مجھے دیکھ کے بگڑا تھا۔ یہ ڈیفی کو کیوں لے آئے ہو؟ جی میں نے صحیح ہی سنا تھا، وہ یہی کہہ رہی تھیں، جیسے میں ڈیفی نہیں کوئی کورونا ہو گئی۔ میں نے صرف سوچا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی جنید نے عنایت خاتون سے کہا، سب خیر ہے نا؟ میں نے بھی سر ہلاتے ان کو دیکھ کے کہا جیسے میں بھی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں سب خیر، آپریشن ہو گیا ہے، انادیہ کو ریکوری روم میں شفٹ کیا گیا ہے، گھنٹے بعد آئی سی یو میں شفٹ کر دیں گے، اسید وہیں گیا ہوا ہے۔ عنایت خاتون نے مجھے گھورتے کہا، پر آپ نے بتایا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ارے تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا؟ عنایت خاتون حیران ہوئی۔ میں نے گھور کے جنید کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور وہ بے نیاز سے مجھے جتا رہا ہو جیسے تم نے پوچھا ہی کہاں۔ لڑکا ہوا ہے۔ میری الجھن دیکھ کے عنایت خاتون بولی، اوزان ہوا ہے۔ لڑکے کا سنتے ہی میں خوشی سے چیخی کیونکہ ناسلی ڈرامے کا ہیرو میرا فیوریٹ تھا اور آپ ہی کے بچے کا میں نے یہ نام بہت پہلے سوچ رکھا تھا۔ کون اوزان؟ عنایت خاتون بولی تو میں سٹپٹائی۔ اب وہ میں نے سوچا تھا آپ ہی کے بچے کا نام میں اوزان رکھوں گی۔ میں نے سر کھجا کے کہا، مطلب کیا ہے اوزان کا پتہ؟ نہیں بھائی، نام تو ایسا رکھیں گے جس کا مطلب اچھا نکلتا ہو۔ جیسے؟ میں بولی تو عنایت خاتون کچھ سوچتے بولی، مجتبیٰ۔ آئے ہائے، ہمارے بابا کے کالج کے چوکیدار کا نام ہے۔ نہیں نہیں، ہم یہ نام نہیں رکھیں گے۔ ارے لڑکی، اتنا پاک پارسا نام ہے، کیوں نام نہیں اچھا؟ نہیں نہیں، پرانا نام ہے، کوئی اچھا نام رکھیں گے۔ میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ دیکھو اس کا نام تو مجتبیٰ ہی رکھیں گے، تم لڑکی کا نام اپنی مرضی پہ رکھنا۔ اب ایک سال کون انتظار کرے گا؟ میں نے اتنا سا منہ بنایا۔ لڑکی بھی ہوئی ہے پاگل؟ کیا لڑکی بھی ہوئی ہے؟ میں خیالوں میں سیدھا مورو پہنچی تھی جہاں میرے رشتے کی کوئی خالہ رہتی تھی۔ ان کے بیٹے احمد کے بھی 2 لڑکے تھے، ٹوینز، ڈٹو کاپی ایک دوسرے کی۔ پچھلی بار عید پہ آئے تھے ملنے۔ میں ایک کو کھانا کھلاتی، وہ جاتا تو دوسرے کو پکڑ کر لا کے کھانا کھلاتی۔ وہ کہتا میں وہی ہوں جسے پہلے بھی کھانا کھلایا تھا۔ اسے چھوڑ کے میں پھر دوسرے کو پکڑ کے لاتی تو وہ بچہ پھر کہتا میں وہی ہوں جسے آپ نے کھانا کھلایا تھا۔ آپ بار بار مجھے کیوں پکڑ رہی ہیں؟ اب قصور میرا تو نہیں تھا، دونوں کے بوتھے ایک، کپڑے ایک، پر یہ شکر تھا اپی کو ٹوینز لڑکا لڑکی ہوئے ہیں ورنہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ چلو پھر لڑکی کا نام محمل، میں نے ہاتھ جاڑتے کہا۔ مصحف کی ہیروئن محمل ابراہیم میری فیوریٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ کیسا نام ہے؟ گاؤں والے اس کا نام بگاڑ کر مخمل اور محل کر دیں گے۔ نہیں، اس کا کچھ اور نام رکھیں گے۔ عنایت خاتون بولی تو میں نے پھر منہ بنایا۔ کیا عنایت خاتون آنٹی؟ نہ اوزان نہ محمل، ایک تو اچھا نام رکھنے دیں۔ نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، لڑکی کا نام جنت رکھیں گے۔ جنت؟ میں نے سر کھجا کر جنت ہیروئن کے بارے میں سوچا مگر مجھے یاد نہ آیا، اور یاد آئی بھی تو پھپھو کی ساس مائی جنت۔ نہیں، پھپھو کی ساس کا نام تھا جو سیڑھیوں سے گر کے مر گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں پھپھو نے دھکا دیا تھا۔ نہیں، جنت نام اچھا نہیں۔ میں نے مکہ بنا کے ہاتھ پہ مارا۔ جنتی نام ہوگا۔ اور تم آئی کیوں ہسپتال؟ بحث کرنے، کورونا پھیلا ہوا ہے۔ نہا کر بھی نہیں آئی؟ جنید کیوں لے کے آئی ہو اسے؟ لو بھائی، اب جنید کی شامت آئی تھی۔ جنید جو کب سے خاموش کھڑا تھا بولا، ضد کر رہی تھی اب جو گھر جا کر جراثیم پھیلائے گی۔ ہاں، کچرا رانی ہوں نا جو جراثیم پھیلاؤں گی۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اسے اب گھر لے کے جاؤ اور سیدھا نہانے بھیجنا اور خود بھی جا کے نہانا، ٹھیک ہے؟ وہ بولی تو جنید نے مجھے کہا، چلو ایفی، پر بچے کو تو دیکھنے دیں۔ کوئی ضرورت نہیں، نہا کے نہیں آئیں۔ ادھر کے الگ جراثیم، اوپر سے کورونا، کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی۔ ویسے بھی میں نے انہیں سیف جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو ملنے نہیں دے رہے۔ وہ ایسے بولی کہ اب کوئی جواز نہ رہا تھا۔ جنید جو پہلے ہی جا چکا تھا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب عنایت خاتون کی آواز آئی، سیدھے گھر جانا؟ ہاں، ابھی تو مال وغیرہ کھلے ہوئے ہیں نا، جو شاپنگ کرتی جاؤں گی۔ ہاں، میں بڑبڑاتی ہسپتال سے نکلی۔ اسید بھائی، میں نے کپڑے فرائی کر دیے ہیں،
जूते इस्त्री कर दिए हैं और नाश्ता पॉलिश कर दिया है। अस्पताल से वापस आकर मैं कितनी ही देर जुनैद से बातें करते करते पता नहीं कब सो गई थी। आँख तब खुली जब असैयद भाई ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं नींद के खुमार में दरवाज़ा खोलती असैयद भाई को अंदर आता देख रही थी। इफ़ी, मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे काम से ऑफिस जाना है। जुनैद को भी उठा के कहो कि मेरे कपड़े इस्त्री और जूते पॉलिश कर दे। वो कह कर चले तो मैंने जुनैद के कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक दी, मगर जुनैद ना उठा। तो हिम्मत करके मैंने खुद ही कपड़े इस्त्री किए, जूते पॉलिश किए और नाश्ता भी तैयार कर लिया था। जब असैयद भाई को ये इत्तला देने आई और असैयद भाई जो तौलिया लिए मेरी बात आराम से सुनकर वॉशरूम नहाने जा रहे थे, जब झटका खा के रुके। क्या? वो तौलिया बिस्तर पे फेंक के किचन की तरफ दौड़े। तुमने वाकई मेरे कपड़े तल दिए हैं? वो तवे के ऊपर रखे ढक्कन को हटा के बोले थे। मैं जो अब तक अजीब नज़रों से असैयद भाई को किचन में भागता आकर हैरान देख रही थी। जी ना समझी में मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। असैयद भाई ने तैयार शुदा नाश्ता, इस्त्री शुदा कपड़े और पॉलिश शुदा जूते देखे तो सुकून का सांस लिया और फिर नरमी से बोले, सारी रात की जागी हुई हो, जाके आराम करो, मैं बाहर से लॉक कर दूंगा दरवाज़ा। मैं सर हिलाती अपने कमरे में चली आई और धड़ाम से बिस्तर पे गिरी और उस लड़की को दिल में बद्दुआएं दे रही थी जो नीचे गद्दे पे सोई परिस्तान घूम रही थी, जिसको खिदमत के लिए जुनैद की फुफ्फो ने भेजा था। लानत ऐसी खिदमत पे। मैं सोती बनी। 3 दिन के बाद आपी घर आई थी। रोज़ मैं खाना बनाकर जुनैद के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। अनायत खातून घर पे ना थी तो बड़े मज़े से मैं घर पे राज कर रही थी। बस एक नाज़नीन थी जिसने मेरे नाक में दम कर रखा था। अनायत खातून के होते बिला वजह हर काम में टांग अड़ाती थी, मगर उनके जाते ही वो बस बिस्तर नहीं गद्दा तोड़ रही थी। 2 दिन से नहाना तक गवारा न किया था गदली। खुदा न खास्ता अगर उसकी जुनैद से शादी हो गई तो मेरी आपी का तो हशर बुरा हो जाना है। मैं फिर उसी फ्लैशबैक में चली गई जहाँ मेरी मासूम आपी मुस्तकबिल में मैली कुचैली काम करती नज़र आ रही थी और असैयद भाई की चिड़कियाँ खाती फर्श पे सोती नज़र आई तो मैं चीख पड़ी। नहीं, मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि मुझे अपने भी कानों पे हाथ रखने पड़े। सोचो बेटा सोचो, मैं बुड़बुड़ाई, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इधर उधर टहलते सोचने लगी, क्या करूं? मैं रुक कर अपने कमर पे हाथ रख के एक हाथ दिमाग पे मारने लगी। तभी कुछ क्लिक किया। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चल इफ़ी, अब तुम्हें एकता कपूर और शोभा कपूर के ड्रामे कसौटी ज़िंदगी की कमोलिका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि मंदरा, कुमकुम की रेणुका और कहीं तो होगा कि ऋषि अग्रवाल की फ़ीमेल वर्जन बनना पड़ेगा। मतलब अनायत खातून और उस नाज़नीन में फूट डलवानी पड़ेगी और ये फूट डलवाने में मेरी मदद करेगी गंदगी। हा, मैं खबासत से हंसी। मेरा पोता हुआ है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। दरवाज़ा खटकने पे जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अली गौहर साहब खड़े थे। इतनी बुरी शक्ल थी, ऊपर से और बुरी शक्ल बनाए वो सामने खड़े थे। पोता नहीं पोती भी हुई है अली गौहर अंकल। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उनके पीछे आते हुए बताया, हाँ पता है, पर कहाँ है मेरा पोता? वो बेचैनी से कहते आपी के कमरे में घुस गए। फिर पोता? रवायती सुसर कहीं का। बस घर की खेती बाड़ी संभालने के लिए लड़के और पोते ही चाहिए होते हैं इन वडेरों, रईसों और ज़मींदारों को। मैं मुँह में बुड़बुड़ाती उनके पीछे कमरे में घुसी। अली गौहर साहब को कमरे में आता देखकर आपी जो लेटी थी हड़बड़ा के उठ बैठी थी और दुपट्टा ठीक करने लगी। अली गौहर साहब कॉट के पास खड़े अपने पोते पे झुके कुछ कह रहे थे और फिर जेब में कुछ टटोल के पैसे निकाले और सर पे वार के पोते के सीने पे रख दिए। मेरा दिल चाहा अभी जाके ये पैसे झपट लूँ, पर असैयद भाई का लिहाज कर लिया। अब्बू, बेटी भी हुई है। असैयद भाई ने अपनी बेटी पारस को गोद में लेते अली गौहर साहब के पास चले आए। अरे ये तो बहुत प्यारी गुड़िया है। अली गौहर साहब ने पारस के गाल पे प्यार किया और पैसे निकाल के उसके सीने पे रखे। वाह, बड़े फराग दिल हैं अली गौहर साहब। मैं भी बुड़बुड़ाने से बाज न आई। इफ़ी, अब्बू के लिए चाय और मिठाई वगैरह लेके आओ। आप ही शायद मुझे पैसों पे ललचाती नज़रों से देख के बोली तो मैं मुंह बनाती बाहर निकली। हाँ, जो ख़ानदान की खिदमत करने के लिए लाई गई है उसको कोई कुछ नहीं कहता, बस इफ़ी है ना खिदमत के लिए, फोकट में। मैं बुड़बुड़ाती बाहर आई तो सामने नाज़नीन मेरे ही लाए पॉपकॉर्न मेरी ही कुर्सी पे बैठे खाए जा रही थी और अनायत खातून के साथ गपशप कर रही थी। ये देख के मेरा दिल जल भुन के कोयला हो गया।
عنایت خاتون میرے سے تو بات نہیں کرتی اور اس کے ساتھ کیسے بیٹھی باتیں کر رہی ہیں؟ ہاں اپنی جو ہے ایسے ہی سنی دیول، بوبی دیول اور کرن کھیر نے دھرمندر کو کہا تھا، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ میں گنگنائی اور فلم کی جگہ علی گوہر صاحب، عنایت خاتون، اسید بھائی اور جنید کو نازنین کے ساتھ یہ گانا گاتا دیکھ کے میں نے ہاتھوں سے اپنا خیال مٹایا۔ کیا ہے یار ڈفی، تم بھی کیا سوچتی، کہاں نکل جاتی ہو؟ میں نے خود کو ڈانٹا۔ چل علی گوہر صاحب کے لیے چائے بنا۔ نہیں نازنین سے کہتی ہوں۔ کچن کی طرف جاتی میں پلٹی تھی اور عنایت خاتون کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ عنایت خاتون آنٹی، علی گوہر صاحب کے لیے چائے تو بنا لو جا کے۔ عنایت خاتون نے ٹکا سا جواب دیا۔ کون میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں تو ان کی لاڈلی کو بلاتی ہوں گاؤں سے۔ عنایت خاتون نے دانت پیسے۔ نہیں، اس لاڈلی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ لاڈلی جو بیٹھی ہے۔ میں نے نازنین کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ بنائے گی چائے، 1-2 کپ توڑے گی، 1-2 سے سر توڑے گی، کچرا الگ کرے گی اور پھر سمیٹ لو سارا گھر ساری رات۔ اس سے بہتر نہیں تم ہی بنا لو۔ کاش میں بھی شروع دن سے نازنین کی طرح پھوڑ پن کے مظاہرے کرتی تو میری جان ہی چھوٹ جاتی۔ میں حسب معمول بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی۔ ہاں پھوڑ ہے، کچرا کرتی ہے، مگر جنید کی شادی بھی اسی سے کروانی ہے۔ میں نے دانت پیس کے نازنین کی طرف دیکھا جو پاپ کارن کھا کے مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے چیزیں پٹک پٹک کے چائے بنائی اور مٹھائی کے ڈبے سے 2 رسگلے نکال کے پلیٹ میں ڈالے، پھر ادھر ادھر کسی کو یہاں متوجہ نہ پا کر ایک رسگلہ منہ میں ڈال دیا۔ کمبخت، مٹھائیوں کے ڈبے میں میرے فیوریٹ رسگلے، چمچم، گلاب جامن بہت کم ہوتے ہیں۔ بندہ پوری مٹھائی لیتا ہی کیوں ہے؟ ان کے علاوہ تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا۔ بندہ پورا ڈبہ رسگلے اور گلاب جامن سے بھر کے لے آئے بس۔ منہ میں رسگلہ رکھ کے میں بڑبڑا رہی تھی، دل تو چاہ رہا تھا دوسرا رسگلہ بھی کھا جاؤں، پر چھوڑیں، علی گوہر صاحب دادا ہیں، بچوں کے ایک رسگلے کے تو حقدار ہیں۔ میں نے مٹھائی سے ایک گلاب جامن نکال کے پلیٹ میں سجایا اور یہ 2 مٹھائی کے پیڑے اور چائے لے کر کمرے میں گئی تو علی گوہر صاحب حارث کو اٹھائے باتیں کر رہے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کے نام مجتبیٰ اور جنت رکھنے تھے تو حارث اور پارس کیسے ہو گئے؟ تو جناب، عنایت خاتون کے ٹکر کا ایک بندہ ہے اسید بھائی۔ انہوں نے بہت بحث کے بعد جا کے عنایت خاتون کو منایا ان ناموں پر تو وہ مان گئیں، اور میں نے اور آپی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اصل میں یہ نام انادی آپی نے سوچے تھے۔ اب اتنی تکلیف برداشت کر کے 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد نام رکھنے کا اتنا حق تو بنتا ہے نا؟ عنایت خاتون کی رپورٹس آنے کے بعد علی گوہر صاحب اپنے دوست کے گھر رہنے چلے گئے تھے۔ کل رات یہاں رک گئے تھے اور اب صبح سے جنید کے کمرے میں جنید، اسید بھائی اور علی گوہر صاحب پتہ نہیں کیا کھچڑی پکا رہے تھے۔ میں سارے لاؤنج میں پھر رہی تھی مگر مجال ہے جو اندر کی آواز باہر سنائی پڑتی۔ پھر ہمت کر کے میں کمرے کے دروازے پہ کان لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا برائی ہے نازنین میں؟ یہ علی گوہر صاحب کی آواز تھی۔ میں یہیں کھڑے ہو کے آپی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں نازنین بیٹھی تھی۔ کیا برائی ہے؟ برائی ہی برائی ہے، میں بڑبڑائی، پھر کان لگا کے سننے لگی۔ برائی تو نہیں، پر جب سے آئی ہے یا تو کھا رہی ہے یا تو سو رہی ہے، اسید بھائی بولے۔ ہاں تو کیا کرے؟ علی گوہر صاحب بھڑکے۔ کون سا ادھر مال مویشی بندے ہیں جن کی وہ دیکھ بھال کرے، دودھ نکالے، گھاس کاٹ کے کھلائے، ان کو چرانے کے لیے باہر لے کے جائے؟ آخر کیا کرے؟ چلو جی، یک نہ شد دو شد، میں بڑبڑائی۔ پھر بھی ابو جب سے آئی ہے ایک بھی کام نہیں کیا، اسید بھائی بولے۔ تو مہمان ہے بیچاری، پہلی بار آئی ہے، اور عنایت خاتون کہاں کام کرنے دیتی ہے کسی کو؟ علی گوہر صاحب بولے۔ پھر بھی ایفی کو دیکھیں، ہم 3 دن ہسپتال میں تھے تو کیسے سارا گھر سنبھالا، اب بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ بھی تو مہمان ہے۔ اسید بھائی کی آواز کے ساتھ میری گردن غرور سے اٹھی اور میری گردن اکڑ گئی اور موچ آ گئی۔ میں پھر جھک گئی۔ اللہ کو غرور پسند نہیں، بڑبڑاتی میں نے پھر کان دروازے سے لگائے۔ ہاں تو یہ ایفی کی بہن کا گھر ہے، بس تم مخالفت نہ کرنا، ویسے بھی عنایت خاتون تمہاری بات مانتی ہیں، اور نازنین اور جنید کی شادی ہم سارے خاندان والوں کی خواہش ہے۔ علی گوہر صاحب نے ایک ہی لائن میں سارا مدعا اسید کے آگے پیش کیا۔ سارے خاندان کی فکر ہے، بس فکر نہیں تو عنایت خاتون کی، جنید کی، اسید کی اور انادیہ آپی کی۔ میں بدستور بڑبڑائی۔ پر ابو جنید سے تو پوچھیں۔ اسید بھائی بولے تو علی گوہر کی چنگھاڑتی آواز آئی۔ جنید وہی کرے گا جو میں چاہوں گا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ ہاں ان کا بیٹا ہے، جیسے OLX سے خریدا تھا نا۔ میں پھر بڑبڑائی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، جنید کی شادی نازنین سے ہوگی۔ علی گوہر صاحب کی آواز کے بعد کچھ پل خاموشی
ہو گئی۔ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ میں بڑبڑائی۔ جب اچانک دروازہ کھلا میں بکھلا کے پیچھے ہوئی اور سر پہ پیر رکھ کے بھاگنے کی طاق میں تھی، پر برا ہوا علی گوہر صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، اے لڑکی کیا کر رہی ہو؟ وہ میں چائے کا پوچھنے آ رہی تھی، میں منمنائی۔ ہاں بناؤ چائے، اور پراٹھا اور انڈا بھی تلنا، وہ کہتے لاؤنج میں پڑی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ چلو جی، میرے تو تلووں سے لگنا سر میں جا بجھا۔ جان بچانے کے لیے چائے کیا آفر کی، پراٹھا اور انڈا فری پکڑا دیا۔ میں کچن کی طرف مڑتی بڑبڑائی۔ پھر میری سازشوں میں تیزی آ گئی۔ سب سے نظریں بچا کر انادیا آپی کے واش روم کے چپل پہن کے جھولے کے پاس اتار کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ چونکہ عنایت خاتون کو واش روم کے چپلوں سے سخت چڑ تھی۔ واش روم کے چپلوں کی حد بس واش روم کے دروازے تک ہی تھی، مجال جو علاقہ غیر میں نظر آ جاتے یہ چپل۔ ویسے ہی کچن کے استعمال کے لیے الگ چپل تھے، باہر کے چپل بھی باہر ہی ہوتے تھے جو پودوں کو پانی دینے وقت پہنے جاتے تھے۔ اگر واش روم کے چپل ادھر ادھر پڑے ہوں تو عنایت خاتون کا غصہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے، اور اب آپ بھی دیکھیں۔ یا اللہ، یہ چپل کس نے رکھ دیے ہیں، وہ بھی واش روم کے؟ عنایت خاتون نہا کے نکلیں تو جھولے کے سامنے رکھ کے چپلوں کو دیکھ کے دل پہ ہاتھ رکھا اور چیخیں۔ میں ہڑبڑا کے باہر آئی۔ کیا ہوا عنایت خاتون؟ آنٹی یہ دیکھو کس کی حرکت ہے یہ؟ عنایت خاتون دھاڑی۔ مجھے کیا پتا، میں تو 3 مہینوں سے رہ رہی ہوں، کبھی آپ نے دیکھا میں نے کوئی چیز ادھر کی ادھر کی ہو؟ یہ کسی نئے بندے کی حرکت ہے۔ میں CID کے ACP پردیومن کے انداز میں بولی۔ میں کہہ کے ان چپلوں کی طرف مڑی اور دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھ کے گور گور کے ان چپلوں کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی۔ جیسے اندازہ ہو کہ ان چپلوں پہ اس حرکت کرنے والوں کا چہرہ نظر آ جاتا۔ چلو شکر ہے نہیں آتا، ورنہ میرا چہرہ نظر آتا۔ میں بڑبڑائی۔ پھر کس کی ہے؟ ظاہری بات ہے میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، آپی نے نہیں کیا، جنید اسید بھائی ہیں نہیں گھر پہ، تو باقی کون بچا؟ میں نے چلاکی سے عنایت خاتون کا دھیان نازنین کی طرف لگایا اور وہ سمجھ بھی گئی، تبھی چیخی، نازنین! نازنین گیلری سے بھاگتی آئی۔ جی مامی؟ معصومیت تو دیکھو۔ میں نازنین کا چہرہ دیکھ کر بڑبڑائی۔ ویسے سچی بات ہے، معصوم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ عنایت خاتون نے چپلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چپل ہیں؟ نازنین نے معصومیت سے کہا تھا۔ کس کے ہیں؟ عنایت خاتون غصے سے پوچھنے لگی۔ جی میرے تو نہیں ہیں۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ ہاں یہ میرے نہیں ہیں، تمہارے نہیں ہیں، ڈفی کے بھی نہیں ہیں، یہ واش روم کے چپل ہیں۔ عنایت خاتون دھاڑی۔ واش روم کے چپل پہنتا ہے کیا؟ لگاؤں ایک تھپڑ؟ عنایت خاتون نے باقاعدہ ہاتھ اٹھایا تو میں ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ اٹھاؤ ابھی یہ چپل اور واش روم کے سامنے رکھ کے آؤ، اور فوراً سے پوچھا لاؤ اور صاف کرو فرش۔ لا حول ولا قوت، میں نماز پڑھتی ہوں ادھر، ساری جگہ ناپاک کر دی۔ عنایت خاتون ڈانٹنے لگی۔ تبھی نازنین نے نیچے جھک کر چپلوں کو ہاتھ میں اٹھانے لگی۔ پاگل ہو کیا لڑکی؟ پہن کے جاؤ، گندے چپل کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں کیا؟ واش روم میں جاؤ، پیر بھی دھو کے آؤ، ہاتھ بھی اچھی طرح دھو کے آؤ، پھر یہ فرش بھی صاف کرو۔ عنایت خاتون کی ڈانٹ سن کے نازنین خاصی ڈر گئی تھی۔ پہلے پہنے چپل سائڈ پہ رکھے، پھر یہ چپل پہن کے انادیا آپی کے کمرے میں گئی، ہاتھ منہ دھو کے آئی، پھر بالکنی سے پوچھا لے کے آئی۔ میں نے ڈیٹول گرا کے فرش پہ پھیلایا، جس کو رگڑ رگڑ کے صاف کروایا۔ یہی نہیں، انادیا آپی کا کمرہ، جنید کا کمرہ، اپنا کمرہ بھی، کچن بھی، لاؤنج بھی، سارا رگڑ رگڑ کے صاف کروایا۔ پھر جا کے کہیں میرے دل کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا موگیمبو خوش ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ عنایت خاتون آنٹی آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ پورے گھر میں ایک عجیب خاموش سا ماحول تھا۔ میں بور ہو رہی تھی تو آنٹی کے پاس چلی آئی اور ان سے بالکل ہی عجیب سوال پوچھ لیا۔ ہاں بالکل کی ہے۔ عنایت خاتون ڈائجسٹ میں مگن بولی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، علی گوہر انکل سے۔ لا حول ولا قوت، ان سے کیوں کروں گی؟ عنایت خاتون بولی تو مجھے ہنسی آئی۔ تو اور کس سے ہوگی؟ میرے منہ سے پھسلا، کتابوں سے، آرام سے جواب دے کے عنایت خاتون نے اپنا دھیان ڈائجسٹ میں لگا دیا۔ یہ سڑیل ڈائجسٹ جن کے 3 صفحے پڑھ کے آپ کیسی کتابوں سے محبت کا دعویٰ کر سکتی ہیں؟ میں نے ڈائجسٹ والے ریک کو گور کے دیکھا۔ ان کی بات نہیں کہہ رہی، ان کتابوں کی بات کر رہی ہوں جو گاؤں میں پڑھی ہیں۔ وہ بولی تو میں سمجھی۔ پھر آپ کو وہ گھر یاد آتا ہے؟ میں تجسس سے پوچھنے لگی۔ ہاں پر اب ادھر کچھ نہیں۔ میں نے عنایت خاتون کو ٹھنڈی آہ بھرتے دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، شاید میں نے غلط سوال کیا تھا۔ آنٹی آپ کو میری پہلی محبت کا پتہ ہے؟ بات بدلنے کے لیے میں نے کہا تو آنٹی نے ساتھ پڑا تکیہ اٹھایا اور مجھے مار دیا۔ اے لڑکی، شرم نہیں آتی؟ بڑوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟
عنایت خاتون مجھے گھور گھور کے بولی، ارے اپنے امی ابو کی محبت کا اعتراف کرتے مجھے کیوں شرم آئے گی؟ میں حیران ہوئی، اچھا وہ والی محبت کہہ رہی ہو؟ میں پتہ نہیں کیا سمجھی۔ عنایت خاتون پھر ڈائجسٹ میں مگن ہو گئیں۔ اچھا دوسری محبت بتاؤں؟ میں نے پھر ان کا دھیان اپنی باتوں میں لگانا چاہا۔ نہ بھی پوچھوں تو بھی بتاؤ گی؟ تو بتاؤ۔ لینڈ کروزر، میں نے کہا تو عنایت خاتون بولی، تیسری محبت بھی ہے کوئی؟ وہ تو نہیں بتاؤں گی، میں نے سر ہلاتے ہوئے مزے سے کہا۔ تو نہ بتاؤ، مجھے کون سا مر جانا ہے اگر پتہ نہ چلا تو؟ وہ ڈائجسٹ میں مگن بولی، ہیں آپ کو تجسس نہیں ہوا کہ میری تیسری محبت کیا ہوگی؟ میں حیران تھی، کون سا میرے علی گوہر سے ہوگی جو مجھے تجسس ہو؟ وہ زور سے بڑبڑائیں۔ علی گوہر صاحب کی شکل میری نظروں کے سامنے آئی تو میں نے لا حول ولا قوت پڑھا۔ وہ دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو میں نے ان سے محبت نہیں کرنی، ویسے بھی دنیا ابھی بھری پڑی ہے خوبصورت مردوں سے، نہیں خوبصورت لڑکوں سے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ویسے تو آپ پوچھ نہیں رہی مگر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں اپنی تیسری محبت صرف اپنے شریک حیات سے کروں گی۔ میں نے گردن اکڑاتے کرسی سے اٹھتے کہا تھا اور سامنے جنید کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر سٹپٹائی کیونکہ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اوف، علی گوہر صاحب کے بیٹے، اور اتنے خوبصورت۔ میں کمرے کی طرف جاتے بڑبڑائی تھی۔ پھر نازنین کے لیے ڈانٹ کھانا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کوئی بھوت نازنین کے میلے کپڑے عنایت خاتون کے جھولے کے پاس رکھ دیتا اور نازنین کو ڈانٹ پڑتی۔ کبھی نازنین کے چائے کے کپ یہاں وہاں پڑے گرتے تو الگ شامت آتی۔ آخر انہیں کون بتاتا کہ ان سب باتوں کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، میرا یعنی عافیہ عرف افی اور عنایت خاتون کی ڈفی۔ اس سب میں اس نازنین کو جب بھی ڈانٹ پڑتی مجھے رحم تو آتا تھا، مگر آپی کا بھیانک مستقبل سوچ کے میرا رحم یہاں وہاں چھپ جاتا۔ اوپر سے حارث نے سارا دن گھر میں الگ رولا ڈالا ہوتا ہے۔ پارس بڑی پیاری تھی، بالکل روتی نہیں تھی، مگر وہ حارث ایسا روتا تھا کہ سارا دن ہی روتا رہتا تھا، بالکل اپنے دادا پہ گیا تھا۔ علی گوہر صاحب جب بھی گھر آتے تھے ہر وقت عنایت خاتون سے لڑتے اور چلے جاتے۔ ایک ہی رٹ نازنین اور جنید کی شادی، روز ایک ہی بحث، روز ایک ہی نتیجہ۔ مگر مجال ہے جو علی گوہر صاحب اپنی بات سے پھرتے اور عنایت خاتون بھی پیچھے ہٹتی، مگر اس سب میں نازنین کے ہوش ٹھکانے لگ رہے تھے اور اس نے واپس گاؤں جانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ یہیں علی گوہر صاحب کمزور پڑے اور جب دیکھا عنایت خاتون کسی طور ماننے کو تیار نہیں تو وہ اپنی ضد اور گاؤں سے لائی خدمت گزار لے کے واپس چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، چلو ایک بلا تو ٹلی تھی۔ جنید بھی ان کے ساتھ گاؤں گیا تھا، کچھ دن رہ کر اس نے واپس آ جانا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کے عنایت خاتون نے بھی یہیں آس پاس دلہن ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ فلیٹ میں بھی 2-3 لڑکیاں جو ان کی نظروں میں تھیں ان سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر چکی تھیں، مگر کوئی ایسی نہیں تھی جو عنایت خاتون کے دل کو لگتی۔ مگر یہ بات ہے، میں نے عنایت خاتون کو کچھ بدلا سا دیکھا ہے۔ پہلے تو کہاں وہ کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، مجھے اب ہلکے پھلکے کاموں کی اجازت دے دی تھی۔ کورونا کا خوف تو کم نہیں ہوا تھا، مگر لاک ڈاؤن ضرور کم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا سارے لوگ مارکیٹوں میں نظر آنے لگے۔ دن رات ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چلتی رہیں، کوئی حکومت کو بلیم کرتا، حکومت والے سندھ حکومت والوں کو بلیم کرتے، اور پھر ڈاکٹر یاسمین نے بڑا انکشاف کر ڈالا کہ ہماری عوام جاہل ہے۔ چلو جی، آپ، میں اور عنایت خاتون جاہل ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ تھینکس ڈاکٹر یاسمین۔ ارے کورونا سے جان چھڑوانے کے لیے نہیں، بریکٹ کورونا تو شاید جان چھوڑے ہی نہیں، ہمیں ہماری پہچان بتانے کے لیے کہ ہم جاہل ہیں۔ جنید کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اس کا گھر میں زیادہ کوئی رول نہیں تھا، نہ ہماری کوئی خاص بات چیت تھی، مگر پھر بھی اس کے جانے کے بعد تیرے بغیر جہاں میں کوئی کمی سی تھی، بھٹک رہی تھی جوانی اندھیری راہوں میں، سکون دل کو ملا آگے تیری باہوں میں ایک کھوئی ہوئی موج ہوں تو ساحل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے۔ میں گنگناتی پھر رہی تھی، اس لیے کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو۔ جنید بھی غائب ہو کے اپنی اہمیت جتا گیا تھا اور اب مجھے ہول اٹھ رہے تھے کہ علی گوہر صاحب گاؤں میں جنید کی شادی ہی کروا دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہو گیا تو تیرا کیا ہوگا کالیا، میرا مطلب افی۔ میں حسب معمول بڑبڑاتی رہ گئی۔ حسب معمول صبح صبح عنایت خاتون بچوں کو اچھی طرح سے مالش کر کے رلا کے ان کا حشر برا کر کے پھر نیم گرم پانی میں نہلا کے اچھی طرح تیار کر کے تیل سرما لگا کے انہیں جھولے پہ سلا دیتی۔
آپی اور میں بس بچوں کو افسوس سے دیکھتے رہ جاتے۔ جب دونوں بچے سو جاتے تو وہ پورے گھر کا کام نپٹاتی، پوچھا جھاڑو صفائی ستھرائی کرتی رہتی، اور آپی تیار ہوئی گڑیا بنی جھولے پہ بچوں کو لیے جھولتی رہتی، اور میں ہاتھ میں تھوڑی رکھے رشک سے آپی کو دیکھتی رہتی۔ عنایت خاتون سارا کام کرتی اور آپی بیٹھی جھولا جھولتی رہتی۔ اس دن بھی میں ایسے ہی آپی کو دیکھ رہی تھی جب آپی کے فون پہ امی کی کال آئی، افی تم بچوں کا دھیان رکھنا۔ آپی آرام سے جھولے سے اٹھیں، چپل پہن کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ انہیں کیا ہوا؟ میں نے کاندھے اچکائے اور پھر وہ کتنی دیر اندر رہیں، باہر آئیں تو فون مجھے پکڑا دیا۔ ہاں افی تم سناؤ، کیسی ہو؟ مزہ آ رہا ہے؟ ماحول کیسا ہے؟ عنایت خاتون کیسی لگیں؟ ان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ، انادیہ کے ساتھ؟ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتوں کے بعد انہوں نے پوچھا تو میں عنایت خاتون کو کچن میں کام کرتے دیکھ کے بالکنی کی طرف چلی آئی اور رازداری سے بولی، ارے امی کیا تو ٹھاٹ ہے دیا آپی کے، نہ کھانے پکانے کا جھنجھٹ، نہ صفائی ستھرائی، نہ کپڑا لٹھا دھونا، سارا کام عنایت خاتون آنٹی خود کرتی ہیں۔ اچھا، اور رویہ کیسا ہے؟ روٹ سا ہے مگر اچھا ہے، زیادہ تنگ نہیں کرتی، سارا کام کرتی ہے مگر جتاتی نہیں، اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، زیادہ بولتی نہیں، اوور آل اچھی ساس ہیں۔ میں نے تبصرہ کیا تھا، اچھا تو اچھی ہیں؟ امی کا لہجہ معنی خیز تھا، تو کیوں نہ عنایت خاتون کو تمہاری بھی ساس بنا دیا جائے؟ ہاں یہ صحیح رہے گا، عنایت خاتون آنٹی سے اچھی ساس شاید ہی کہیں ہو۔ میں روانی میں بولتے چلی گئی تو چونکی، ہیں کیا مطلب؟ میں بوکھلائی۔ بریکٹ آپ نے شاہ رخ خان کی کرن تو سنا ہوگا، مگر میرا کا مطلب ابھی سن رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی، عنایت خاتون نے باقاعدہ رشتہ مانگا ہے تمہارے لیے جنید کا۔ امی کے بتانے پہ میں اچھلی تو پڑی تھی۔ کیا؟ میں چیخی، کب؟ احساس ہوتے آواز کم کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی عنایت خاتون کا فون آیا تھا اور علی گوہر بھائی آئے تھے گھر جنید کے ساتھ، امی نے بتایا، مگر مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ میں بڑبڑائی، تمہیں پسند ہے؟ کیا بھائی جنید اور کون؟ میں نہ جانے کیوں خاموش رہی۔ افی، امی کی ماؤتھ پیس سے آواز آئی مگر میں خاموش رہی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا بولوں۔ پہلا ایکسپیرینس ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ 60-70 کی دہائی والی ہیروئنوں کی طرح پلو منہ میں دبا کے لچک لچک شرمانے کی ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی، یا 90 دہائی کی ہیروئنوں کی طرح صرف مسکرا کے اپنی رضامندی دینی چاہیے؟ اب فون پہ مسکراہٹ بھی نہیں دکھتی، یا 20s کی ہیروئنوں کی طرح بے شرم ہو کے کھل کے قبول ہے بولنا چاہیے؟ آپ کو ہے یہ ایکسپیرینس؟ چلو اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو انکار کر دیتے ہیں، امی نے کہا تو میں چیخی، نہیں، جوش میں چیخ کچھ زیادہ ہی نکل گئی۔ نہیں میرا مطلب جیسی آپ کی مرضی۔ میں شرمائی، میں گھبرائی، میں بل کھائی۔ توبہ ہے، اس 70 دہائی کی ہیروئنوں والی شرما شرمی میں اتنا اچھا رشتہ نکل جانا ہے؟ آپ لوگ کبھی نہیں کرنا ایسا، ہاں؟ رشتہ کیا پکا ہوا، میں جہاں کہاں سے فونیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ 21 جون کو شادی قرار پائی تھی، لیکن گھر کا ماحول بالکل خاموش سا تھا، بس 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ اچھا تھا، مارکیٹیں کھل گئی تھیں اور عنایت خاتون آنٹی خود مجھے لے کے گئی تھیں ڈریس دلوانے کے لیے۔ ہائے اللہ، اتنے خوبصورت ڈریس تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک میرون کلر کا ڈریس تھا، پورے 2 لاکھ کا، مجھے تو وہی ڈریس پسند آیا، بلڈ ریڈ کلر کا، خوبصورت گولڈن کام والا۔ وہ ڈریس پہن کے میں کتنی پیاری لگتی۔ ہائے، میں نے تو خوابوں میں پہن کے دیکھ بھی لیا، لیکن برا ہوا کورونا کا اور شادیوں پہ پابندی کا، کہ عنایت خاتون آنٹی نے یہ کہہ کے ڈریس ریجیکٹ کر دیا کہ اتنا بھاری ڈریس ہے، ایسے ہی 2-3 لوگوں میں یہ ڈریس پہن کے بیٹھو گی تو کیا اچھی لگو گی؟ یہ ڈریس تو جب بارات ہو، بڑا سا ہال ہو، لوگ ہوں تو اچھے بھی لگتے ہیں۔ اب تم ایک کرسی پہ اتنا بھاری سوٹ پہننے بیٹھو گی تو کہاں اچھی لگو گی؟ ہو بھی اتنی چھوٹی سی، اتنے بھاری ڈریس میں دب جاؤ گی، اوپر سے گرمی اور کورونا، الگ ماسک بھی پہننا پڑے گا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑے بس دیکھ رہی تھی۔ پہلی شادی ہو رہی ہے اور اس منحوس کورونا کو بھی ابھی آنا تھا۔ میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، نہیں پہلے تو کورونا ہوا تھا، میری شادی ہی کورونا آنے کے بعد ہو رہی ہے، میں سوچ رہی تھی، اور عنایت خاتون بول رہی تھیں، ایسا کرو ہلکے کام والے جتنے سوٹ خریدنے ہیں خرید لو۔ نہیں مجھے یہی سوٹ پسند ہے آنٹی، لینے دینا، ایک باری تو ہوتی ہے شادی۔ میں ان کے بازو سے لپٹ گئی، بس پیروں میں گرنے کی دیر تھی۔
ہائے لڑکی پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے مجھے جھٹکے سے دور کیا۔ یہ دیکھو کتنے ہلکے اور خوبصورت کام والے جوڑے ہیں۔ انہوں نے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے وہ سوٹ اٹھا لیا۔ لائٹ لیمن کلر کا سوٹ میرے اوپر رکھ کے بولی، دیکھو کتنا خوبصورت ڈیزائن کا سوٹ ہے، اور کلر بھی دیکھو کتنا سوٹ کر رہا ہے تم پہ۔ ساری زندگی میں نے لائٹ کلر کا سوٹ نہیں پہنا، اب شادی پہ پہنوں گی میں۔ بس سوری باجی، بچی کو پسند ہے تو لے دینا، یہ پیس ماسٹر پیس ہے، پورے پاکستان میں نہیں ملے گا۔ دکاندار بیچارے کو میرے پہ رحم آیا، تبھی بیچ میں بولا، مگر اس کا بولنا غضب ہو گیا۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا؟ عنایت خاتون نے دکاندار کو جھڑکا، ماسٹر پیس ہے تو اپنی بیوی کو پہنانا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں تو دکاندار اپنا سموں لے کے رہ گیا میری طرح۔ پھر ان کے کہنے پر میں نے 2 ہلکے ہلکے سے سوٹ لیے، مگر کمبخت دکاندار والے نے اپنی جھڑکی کا بدلہ خوب لیا، 1 روپیہ کم نہ کیا سوٹوں کے پیسوں میں۔ اس شاپ سے نکلنے کے بعد ہم گیگا مال گئے، پھر سارے برانڈ کا ایک ایک سوٹ انہوں نے لے کے دیا، پھر چپلیں، میک اپ کا سامان اور بھی بہت کچھ۔ بالکل کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہائے کتنی اچھی ہیں عنایت خاتون آنٹی، اللہ کرے آپ کو بھی ان جیسی ساس ملے۔ 1 ہفتہ رہ گیا تھا، شادی کی تیاریاں پوری تھیں۔ چاچا اور پھپھو بھی شادی میں شرکت کے لیے آنا چاہ رہے تھے، مگر عنایت خاتون آنٹی نے صاف منع کر دیا تھا کہ اسلام آباد میں بہت کڑک سختی ہے، 3-4 لوگوں سے زیادہ کہیں مجمع ہو تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے۔ ان کے کہنے پر ہی وہ چاچا اور پھپھو ڈر گئے اور آنے کا پلان ملتوی کر دیا۔ اس دن میں یوں ہی ہنی سنگھ کا گانا گنگناتی رہی، آنٹی پولیس بلا لے گی لیکن شادی یوں ہی چلے گی۔ یہ گانا تو بہانہ تھا، اصل میں خود کو بہلا رہی تھی۔ کل جنید آ رہا تھا، علی گوہر صاحب بھی اور امی بابا بھی۔ میں جنید کا سامنا کیسے کروں گی، یہ سوچ سوچ کے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ پورا دن بڑی پریشانی میں گزرا اور دوسرے دن وہ گھڑی آخر آ ہی گئی۔ دروازے پہ گاڑی تھی اور امی بابا علی گوہر صاحب کے ساتھ جنید اندر آیا ہی چاہتا تھا، جس کا مجھے تھا انتظار، جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ وہ گھڑی آ گئی آج۔ ہیں یہ کیا؟ میں خوابوں ہی خوابوں میں محبت فلم میں گھس گئی تھی، جس میں انیل کپور ہیروئن کو دیکھنے جاتا ہے اور ہماری گھبراہٹ کے ہیروئن آل فال بک رہی تھی اور چائے کا ٹرے ہماری گھبراہٹ کے کپ کپا رہا تھا۔ ہیروئن بس یہی کہے جا رہی تھی، چائے پی لیجئے ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے پی لیجئے ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے پی لیجئے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہائے میں تو تھک گئی بھائی صاحب، بریکٹ ہنسی کا ڈائلاگ۔ میں نے سوچا تھا ایسا کوئی سین ہوگا، انیل کپور کی طرح جنید مجھے شوق محبت اور نہ جانے کیسے کیسے انداز سے دیکھ رہا ہوگا، مگر یہ کیا؟ میں امی بابا سے ملنے کے بعد جیسے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی، وہ بنا مجھے دیکھے جھولے پہ بیٹھ کے سنیکرز اتارنے میں مصروف تھا۔ عنایت خاتون آنٹی نے امی بابا کی بہت خدمت کی، ان کو کھانا وانا کھلا کے ہم تینوں کو سکون سے سونے کا کہہ کے چلی گئیں۔ میں امی بابا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر میرا دھیان جنید کی طرف تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا کے ایسا بند ہو گیا تھا کہ پھر نکلا ہی نہیں۔ ایک چیز جو مجھے پریشان کر رہی تھی، میرے سامنے سنی دیول سوال لیے چلا آیا تھا، کیا وہ اس شادی سے خوش ہے؟ کیا وہ شادی کسی کے دباؤ میں تو نہیں کر رہا؟ کیا وہ ناسنین کو پسند تو نہیں کرتا؟ اس کے سوکھے سڑے رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے وہ ناسنین میں شاید انٹرسٹڈ ہے۔ میں نے اپنی انگلی چبائی، شاید نہیں، یقیناً اگر ایسا ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ شاید مجھ سے دوستی کرو گی فلم کی کرینہ کپور بننا پڑے گا، جس میں رانی مکھرجی، نازنین اور رتک روشن، جنید کو ملوانا پڑا تھا، یا شاید مجھے سلمان خان بننا پڑے۔ کچھ ہوتا ہے مووی کا، جس نے شاہ رخ خان، جنید کو کاجول، نازنین کو ملوایا تھا۔ میں سوچتی بڑبڑائی، مگر یہ سب کرنے سے پہلے مجھے جنید سے بات کرنی پڑے گی تاکہ اس کے دل کا حال تو پتہ چلے۔ میں سوچتی رات کے اس پہر کمرے سے باہر نکلی، بغیر آہٹ پیدا کیے میں لاؤنج میں نکلی۔ عنایت خاتون بغیر آواز کیے سو رہی تھی۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سو رہی ہیں کہ جاگ رہی ہیں، کیونکہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے سوتی تھیں اور مجال تھا جو ٹانگ ادھر ادھر ہلے، تبھی ان کے سونے جاگنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ جنید کے کمرے کی طرف بڑھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ہائے اللہ عزت رکھنا، میں بس پوچھ کر آتی ہوں۔ میں نے چٹکی بجا کر چھت کی طرف دیکھا اور دروازے کا نوب کھولا تو ٹھنڈ نے میرا استقبال کیا۔ اتنی ٹھنڈ!
मैं बुड़बुड़ाई। एसी फुल कूलिंग पे रखा हुआ था। शादी के बाद जुनैद से मेरा पहला झगड़ा तो इसी बात पे होगा, अगर हो गई तो। मैं बुड़बुड़ाई और अंधेरे में हाथ टटोलती बेड की तरफ आई। बेड से हल्के हल्के खराटे सुनाई दे रहे थे। अरे ये खराटे भी मारता है, लो दूसरा झगड़ा तैयार। मैं बुड़बुड़ाती जुनैद की तरफ बढ़ी। जुनैद, मैंने आहिस्ता से जुनैद को आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके खराटे जारी थे। जुनैद, अब कि मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में पुकारा तो बेड की दूसरी तरफ से एक साया ऊपर उठा और मेरी चीख निकल गई। क्या कर रही हो? अब्बू उठ जाएंगे। वो हेला तेज़ी से मेरी तरफ आया और मेरे मुंह पे हाथ रख के बोला तो मेरी जान में जान आई। वो जुनैद था। अली गौहर साहब यहाँ सो रहे हैं? हाँ। दोस्त के घर नहीं गए? हम दोनों सरगोशी में बातें कर रहे थे। नहीं, वो बोला। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं मेरी ज़बान पुराने ग्रामोफोन में अटकी डिस्क से निकलती आवाज़ की तरह एक मैं से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। कौन है? अब अली गौहर साहब की आवाज़ आई और मैं बाहर की तरफ भागी थी। भाग दिफी, आज तेरी इज्जत का सवाल है। मेरे पास बसंती तो नहीं थी तो सर पे पैर रख के भागी। अब इसी की कमी रह गई थी। अब आप सोच रहे होंगे किसकी? जी हाँ, 21 जून। अरे मेरी शादी की डेट है, लेकिन क़यामत का दिन भी है। सोशल मीडिया पे खबरें आम थीं। अब मैं क्या बोलूँ? अनायत खातून को भी यही दिन मिला था हमारी शादी करने के लिए, और क़यामत को भी आने के लिए यही दिन मिला था। सुबह से मैं घबराई फिर रही थी। पहले तो जुनैद के मामले की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शादी करूँ ना करूँ, फिर दूसरी ये क़यामत का खौफ, और ऊपर से अनायत खातून ने अब्बू को कुछ भी देने से साफ मना कर दिया था। तभी मेरे जहन में सारे ड्रामों के सीन आ गए थे जिसमें जहेज ना ले जाने पर हीरोइनों को कैसे मारा जाता है, बातें सहनी पड़ती हैं, टॉर्चर सहना पड़ता है। ऊपर से उमैरा अहमद का एक नावल भी है ना, जिसमें हीरोइन को पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। अब तो उमैरा अहमद ने भी तस्दीक कर दी, और मेरी तो ज़िंदगी ही उन नावलों को पढ़ते पढ़ते गुजरी है ना। नहीं बाबा, मुझे जहेज चाहिए। मैंने भी बाबा से ज़िद शुरू कर दी थी। बोलो मेरी जान, क्या चाहिए? बाबा ने बहुत मोहब्बत से कहा था, वो सब कुछ जो हर माँ बाप अपनी बेटी को देता है। मैं बोली तो बाबा मुस्कुराए। अच्छा, मसलन? फ्रिज, टीवी, एसी, फर्नीचर, बर्तन, डिनर सेट, चादरें, रज़ाइयाँ, लोटे शोटे, सारा सामान मैं उंगलियों पे गिनवा रही थी जब अनायत खातून आंटी ने मुझे बीच में टोका। ब्रेक लगाओ लड़की, ये इतना सारा सामान मैं क्या अपने सेट पर रखूँगी? सब कुछ तो है, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, असियत भाई भी बोले थे। लेकिन मैं कुछ बोलने लगी, मगर अनायत खातून आंटी ने डांट दिया। लेकिन कुछ नहीं, बस कह दिया ना कुछ नहीं चाहिए तो बस बात ख़त्म। बाबा कोई एक चीज़ तो दे दें। मैंने मुंह फुला के कहा। क्या चाहिए बोलो बेटा? बाबा नरमी से बोले। पजारो ही दे दें। मैंने सर झुका के डरते डरते बोला तो आंखें बंद कर दी। किसी ने कुछ ना कहा तो मैंने आंखें खोली तो इधर उधर देखा। बाबा, अम्मी, अनायत खातून आंटी, असियत भाई, आपी, अली गौहर साहब और जुनैद भी मुझे घूर रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैं बुड़बुड़ाई। तुम पागल हो गई हो? पिजारो चाहिए तुम्हें? कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब। अनायत खातून आंटी मुझे घूर के बोली और बाबा से मुखातिब हुई। ठीक है, मेरी बेटी को पिजारो मिलेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। दो ही तो बेटी है मेरी, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करवाती, इसलिए इसकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। बचपन से ही इसे पिजारो से इश्क था। अपनी बेटी के लिए आज ही पिजारो ले आएंगे। चलो जुनैद। बाबा बाकायदा उठकर खड़े हुए तो मेरी बत्ती सी बाहर निकलने को तैयार हो गई। मेरे अच्छे बाबा, मैं उनसे लिपट गई। न्यू मॉडल हो, वाइट कलर की हो, शीशे ब्लैक हो और ऑटो हो। मैं लिपटी लाट से कह रही थी। पिजारो को रस्सी से बांध कर बग्गी की तरह दौड़ाती फिरना, क्योंकि गाड़ी चलाना तुम्हें आती नहीं और मेरा जुनैद तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनेगा। बाबा, असियत भाई, अली गौहर साहब और जुनैद के निकलते ही अनायत खातून ने तंज के तीर चलाने शुरू कर दिए। बड़ी आई, पिजारो चाहिए। अनायत खातून आंटी मेरी नकल उतारती बुड़बुड़ाती चली गई और मैं उनकी लंबी चोटी देखती रह गई और सोचने लगी, रस्सी की क्या ज़रूरत है, आपकी इतनी लंबी चोटी है ना। रात को मेहंदी लगाई थी, जिसकी वजह से सुबह ही हाथों में हिना का रंग निखरा निखरा सा था। पॉलर वाली मुझे तैयार करके जा चुकी थी और मैं अपने आप को तैयार शुदा देख रही थी। पैरों तक पीच कलर का बड़ा सा अम्ब्रेला था, जिसके ऊपर अपर की तरह बड़ा सा दूसरा फ्रॉक था जिस पर नाजुक गोल्डन का काम था। बड़ा सा दुपट्टा जिसके चारों तरफ दामन में चौड़ा काम हुआ था। इसी स्टाइल की ज्वेलरी थी जो अनादिया आपी और रसियत भाई पसंद करके लाए थे। छोटा सा टीका, नोज पिन, बड़ी बड़ी बालियाँ, मगर हल्का सा नेकलेस।
ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہنے میں سامنے بڑے سے آئینے میں خود کو گول گول گھوم کے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ کبھی گھیر کو اوپر کر کے اپنے پیروں میں نازک پیچ کلر کی سینڈل دیکھتی تو کبھی گھیر گرا کے پیچھے سے اپنے بالوں سے لے کر فراک کے دامن تک کو دیکھتی۔ قسم سے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، قسم سے، سچی۔ مجھے تو عنایت خاتون آنٹی کی چوائس بڑی اچھی لگی تھی، واقعی یہ کلر میرے اوپر بڑا کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو دیکھ کر سوچا، جنید پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوگا، میں بڑبڑائی۔ تبھی میں نے آئینے کے عکس میں اپنے پیچھے کسی کو صحرا پہنے دیکھا۔ میں گھبرا کے تیزی سے مڑی۔ اس عکس نے اپنے سامنے سے پھولوں کی لڑیاں ہٹائیں تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جنید تھا۔ سفید شیروانی پہ اس نے صحرا لگا رکھا تھا۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے اوپر سے گھٹنوں تک آئی اور اورنج کلر کا شارٹ دیکھ کے لا حول ولا قوت پڑھا اور وہ تصور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شادی میں دلہے ایسے تیار ہوتے ہیں۔ تبھی عنایت خاتون آنٹی اور امی اندر چلی آئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، عنایت خاتون آنٹی مجھے دیکھ کے بولی اور قریب چلی آئیں اور گلے لگایا، پھر ہاتھوں سے گال بھی چھوا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو میرے جنید کی دلہن۔ آپ کے پسند کے کپڑے پہنے ہیں تبھی اچھی لگ رہی ہوں نا، میں بڑبڑائی۔ چلو نکاح خواہ آ رہا ہے تو باہر لاؤنج میں چلتے ہیں۔ وہ مجھے سہارا دے کے باہر لے آئیں۔ ویسے مجھے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ باہر لاؤنج کا منظر دیکھ میں حیران ہوئی، یہ تیاریاں کب ہوئی؟ لاؤنج کی دیواروں پہ پھول اور بکے سے سجاوٹ کی گئی تھی، سامنے والی ٹیبل پہ بھی گلاب کے پھول اور موم بتی کی ڈیکوریشن کی گئی تھی، جھولے کو بھی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھر عنایت خاتون آنٹی کی چارپائی پہ بھی سرخ سیج سجائی گئی تھی۔ یہ سندھی رواج تھا کہ دلہن کو سرخ سیج پہ ہی بٹھایا جاتا تھا۔ مجھے بھی لا کر اس سیج پہ بٹھا دیا گیا۔ جب سے آئی ہوں تب سے ہمت کر رہی تھی اس چارپائی پہ بیٹھنے کی، آج آنٹی نے خود ہی بٹھا دیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح خاص مہمانوں کے لیے ریزرو کی ہوئی ٹیبل جیسی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ڈنر سیٹ کیا ہوا اور کینڈل لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ کیا ہمارا کینڈل لائٹ ڈنر ہوگا؟ پہلی شادی ہے جس میں مہمان کینڈل لائٹ ڈنر کریں گے، پر مہمان ہیں کدھر؟ میں بڑبڑائی تھی۔ ہر طرف ٹوکریوں میں پڑے گلاب دیکھ کے مجھے سرخ گلابوں کے موسم ناول یاد آ رہا تھا، یا سارے گلاب لے آنا ناول۔ عاشر ملک بھی اپنی زینہ کے لیے اتنے گلاب نہیں لایا ہوگا جتنے عنایت خاتون آنٹی اس گھر کے لیے لے آئی ہیں، اور یہ سجاوٹ یقیناً اس وقت کی گئی تھی جب میں تیار ہو رہی تھی۔ عنایت خاتون آنٹی سو سویٹ۔ سارا گھر سرخ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور دوسرا اسپرے بھی کیا گیا تھا۔ اتنا خوبصورت ماحول، ہر گوشے سے نفاست ٹپکتی تھی۔ آج تو عنایت خاتون بھی بڑی تیار تھیں۔ بریزے کا سب سے مہنگا سوٹ انہوں نے زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ سونے کا سیٹ پہنے، سرخ لپسٹک لگائے بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ آج آپی بھی کافی تیار نظر آ رہی تھیں۔ اسید بھائی، علی گوہر صاحب اور بابا کے ساتھ نکاح خواہ آیا اور ان کے سامنے میرا نکاح ہوا۔ اسید بھائی نے دستخط کیے اور نکاح خواہ کو لے کے چلے گئے۔ پھر امی نے میری پیشانی چوم کے مبارکباد دی۔ عنایت خاتون نے بھی پیشانی پہ بوسہ دیا اور مبارکباد دی۔ امی اور عنایت خاتون میرے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ہم تو کل جا رہے ہیں، مگر عنایت تمہیں جلدی چکر لگانا ہے۔ نہیں بھائی، جب تک کرونا ختم نہیں ہوتا ہم تو نہیں آئیں گے۔ اگر ساری زندگی ختم نہ ہوا تو نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے۔ ہماری تو دونوں بیٹیوں کو تم نے رونق بنا لیا۔ پہلے انادیہ بھی 2 سال سے ہمارے پاس نہیں آئی، اب عافیہ بھی تم بیاہ کے لے گئی، ہم تو خالی رہ گئے۔ میں جو اب تک بور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، امی کی آخری بات سن کے میرا دل نہ جانے کیوں بھر آیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب امی بابا تو اکیلے ہو جائیں گے۔ میں امی سے لگ کے رو پڑی۔ آپ لوگ بھی ادھر گھر لے لینا، بابا تو اب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہے ڈفی، ادھر ہی آ جائیں، وہاں ویسے بھی اکیلے ہیں آپ لوگ، عنایت خاتون بولی۔ بس عنایت، سب سمیٹنا بھی تو آسان نہیں۔ ابھی امی بول ہی رہی تھیں کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اوہو، تم تو بیٹھو، دلہن ہو تم۔ دروازے سے اندر اسید بھائی، بابا، علی گوہر انکل اور جنید چلے آئے تھے۔ سفید شلوار قمیض پر اجرک اور خان جوتے پہنے جنید بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ اسید بھائی نے آ کے عنایت خاتون آنٹی کو گلے لگا کے مبارکباد دی تھی۔ پھر جنید بھی عنایت خاتون آنٹی کے گلے لگ کر کتنی دیر کھڑا رہا تھا۔ عنایت خاتون آنٹی روتی اسے پیشانی پہ چوم رہی تھیں۔ پھر جنید نے بھی اپنی ماں کی پیشانی پر چوما تھا۔ ہائے میرا جنید، کتنا چھوٹا تھا جب اپنی پھپھو کے پاس چلا گیا تھا، اب کتنا بڑا ہو گیا جو دلہن لے آیا۔
میں نے آج سے پہلے کبھی عنایت خاتون آنٹی اور جنید کو اس طرح جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ عنایت خاتون اکثر بس اسید بھائی ہی کہا کرتی تھیں، مگر آج وہ جنید کے لیے دل سے خوش تھی اور میں یہ جذباتی سین دیکھ کے رو رہی تھی۔ بریکٹ پہلے امی کی باتیں پھر یہ، تو بتائیں میں کیوں نہ روں۔ پھر اچھے ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ ڈنر کے بعد جنید اپنے کمرے میں چلا گیا، امی بابا باہر واک کرنے چلے گئے۔ میں دلہن بنی کرسی پہ بیٹھی تھی جب عنایت خاتون میری طرف چلی آئیں۔ ڈفی، مجھے تمہارے کپڑوں سے بڑی الجھن ہو رہی ہے، تم ایسا کرو جا کے نہاؤ اور کوئی سادہ سوٹ پہن لو۔ پر عنایت خاتون آنٹی میں دلہن ہوں، تیار رہنے دینا۔ ارے ہو گئی نا شادی، تمہیں دلہن بنا دیکھ لیا سب نے، اب جاؤ اور مجھے نظر نہ آؤ۔ وہ کہہ کے برتن دھونے لگی اور میں منہ بناتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سامان یہیں پڑا تھا جو کل جنید کے کمرے میں شفٹ ہونا تھا۔ اسی میں سے ایک بڑا مہنگا سا سوٹ میں نے نکال کر رکھا جب عنایت خاتون کمرے میں چلی آئیں۔ ڈفی، یہ اتنا مہنگا سوٹ کیوں نکالا ہے؟ اسے اندر رکھو اور کوئی سادہ سا پرانا پہنو، ویسے بھی کون سا تمہیں مری جانا ہے جو اتنا اچھا سوٹ پہن، بس سونا ہی تو ہے، چلو شاباش۔ وہ میرا سوٹ واپس الماری میں رکھے دوسرا سادہ سوٹ نکال کے میرے ہاتھ میں تھما کے چلی گئیں۔ پہلی رات ہے، اب میں جنید کے پاس اس سوٹ میں جاؤں گی؟ عنایت خاتون آنٹی کے جاتے ہی میں بڑبڑائی، اللہ ایسی ساس کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں پیر پٹکتی کپڑے اٹھاتی واش روم میں چلی گئی۔ تم ابھی تک یہاں وہاں بھٹک رہی ہو؟ جنید تو کب کا کمرے میں چلا گیا۔ میں جو ابھی سکون سے نہا دھو کے برش کر کے کمرے سے نکلی تو عنایت خاتون آنٹی مجھے دیکھتے چیخیں۔ میں جو ارادہ کر کے نکلی تھی کہ گرما گرم چائے پی کے تھکن اتاروں گی، مگر یہ کیا، عنایت خاتون آنٹی نے آرڈر ہی دے دیا کہ کمرے میں جاؤ۔ اب ایسا تھوڑی ہوتا ہے، دلہن پہلے کمرے میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوتی ہے اور دلہا کمرے میں آتا ہے، اور یہاں دیکھو، دلہا پہلے ہی کمرے میں چلا گیا اور دلہن اب جا رہی ہے۔ یہ زیادتی نہیں؟ شاید کورونا میں شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ عنایت خاتون آنٹی مجھے تو چائے پینی ہے۔ میں منمنائی، اس وقت کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اندر اور سو جاؤ، ویسے بھی چائے پیو گی تو نیند نہیں آئے گی۔ تو نیند کرنی بھی کس کو ہے؟ سر کو جاتے میں بڑبڑائی، اب جا بھی چکو، مجھے بھی سونا ہے۔ مجھے لاؤنج میں ہی کھڑا دیکھ کے وہ پھر بولی تو میں ہمت کر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اچھا سنو ڈفی، ابھی میں دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب عنایت خاتون کی آواز پر میں مڑی، شاید ان کو مجھ پہ ترس آ گیا ہوگا تبھی چائے کا بولنے کے لیے روک رہی ہوں گی۔ جنید کو نہ زیادہ بولنے کی عادت نہیں اور نہ زیادہ سننے کی، تو اس کا زیادہ دماغ مت کھانا اور تنگ بھی مت کرنا، بس چپ کر کے سو جانا، ویسے بھی تم بہت زیادہ بولتی ہو۔ وہ کہہ کے چلی گئیں اور میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ عزت ہے نئی نویلی دلہن کی؟ میں پیر پٹکتی کمرے میں داخل ہوئی اور دھڑام سے بند کر کے اسی دروازے پہ سر مارنے لگی، لیکن آہستہ، زور سے مارنے پر زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ عافیہ کیا ہوا؟ جنید کی آواز پر میں اچھل پڑی۔ یہ ابھی تک جاگ رہا ہے؟ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ میں پلٹی تو جنید بلیک شرٹ پہ آف وائٹ شارٹ پہنے میرے سامنے کھڑا تھا اور میرا پھر سے سر پٹکنے کو دل چاہ رہا تھا۔ نہ میں دلہن لگ رہی تھی نہ وہ دلہا، لو بتاؤ یہ بھی کوئی شادی ہے؟ نہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، نہ منہ دکھائی میں نازک سی انگوٹھی دے گا، نہ پیار سے وہ انگوٹھی پہنائے گا۔ ایک منٹ، مجھے منہ دکھائی بھی نہیں ملے گی؟ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جنید نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ میں نے چونک کے اس کو دیکھا۔ میں عنایت خاتون آنٹی کے ساتھ تھی، میں نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ امی کے ساتھ؟ پر میں ابھی باہر آیا تھا، امی تو اکیلی تھی۔ وہ بولا تو میں بڑبڑائی، اب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پہلی رات کی دلہن سے بات کرنے والی، آخر عنایت خاتون آنٹی کا بیٹا ہے نا، ڈھکن کہیں کا۔ کمرے کی سجاوٹ بھی لاؤنج سے کم نہ تھی، ہر جگہ گلاب کے پھول اور موم بتیاں لگائی گئی تھیں۔ پلنگ کو بھی پھولوں سے سجا دیکھ کے میں گھبرائی۔ آؤ بیٹھو، جنید نے میرا ہاتھ تھامتے کہا تو میرا ہاتھ کپ کپایا۔ اب ہوا تھا محبت فلم کا سین۔ ہاتھ میں کپ کا ٹرے تو تھا نہیں، جنید کا ہاتھ تھا اور میرے ہاتھ کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی کپ کپا رہا تھا۔ میرے پاؤں من بھاری ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ آؤ نا، 1 انچ نہ ہلتے دیکھ جنید نے زور سے کھینچا اور میں گرتے گرتے بچی تھی۔ مجھے بیڈ پہ بٹھا کے اس نے اپنی جیب ٹٹولی۔ اب اس کا کیا گم گیا ہوگا؟ میں بڑبڑائی جب اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبیا دیکھ کر میں چونکی۔ اوپس، اس میں یقیناً انگوٹھی تھی۔ تبھی بے اختیار بول پڑی، ڈائمنڈ کی ہے؟ عنایت خاتون صحیح بولتی ہیں، میں بولتی بہت زیادہ ہوں۔ نہیں، گولڈ کی۔ وہ آہستگی سے بول کر مجھے انگوٹھی پہنانے لگا۔ ناولوں میں ہیروز تو ہیروئن کو ہیرو کی انگوٹھی دیتے ہیں، چاہے کتنا بھی غریب ہو۔ میں بڑبڑائی، تبھی انگوٹھی کو دیکھ کر میں چونکی۔ ارے
یہ تو اسی سیٹ کی انگوٹھی ہے نا جو میں نے شادی پہ پہنا تھا، منہ دکھائی میں بھی یہی انگوٹھی دی۔ میں بھی کہوں اس سیٹ کی انگوٹھی ہونی چاہیے تھی، کنجوس کہیں کا، علی گوہر صاحب کی آدھی جائیداد کا وارث ہے پھر بھی۔ میں بڑبڑا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں پسند نہیں آئی؟ وہ مجھے بڑبڑاتا دیکھ کے بولا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، اصل میں انگوٹھی تنگ ہے، تھوڑی موٹی ہوتی تو اچھا ہوتا، پر خیر ہے۔ مجھے مطمئن دیکھ کر وہ اٹھا تھا اور لائٹ بند کرنے لگا۔ میں گھبرائی تھی۔ لائٹ بند کرتے ہی بالکنی میں لگی روشنیاں جگمگائیں تو میں نے تعجب سے اس طرف دیکھا۔ ارے واہ! میں بیڈ سے اترتی بالکنی کی طرف آ گئی اور دروازہ کھول کے ان لائٹس کو دیکھنے لگی۔ جنید بھی میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ یہ کب لگوائیں؟ یہ پھولوں کی سجاوٹ، یہ لائٹنگ سب میں نے کروائی ہے جب تمہیں پارلر والی تیار کرنے آئی تھی۔ کیا یہ سجاوٹ آپ نے کروائی ہے؟ مجھے تو لگا عنایت خاتون آنٹی نے کروائی ہوگی۔ میں بولی نہیں، وہ تو خلاف تھیں۔ اصل میں اسید بھائی کو الرجی ہے نا پھولوں سے، تبھی وہ منع کر رہی تھیں۔ پر یہ اچھا ہوا کہ اسید بھائی نے ماسک پہنے رکھا جس سے ان کی بچت ہو گئی۔ تمہارے آتے ہی انہوں نے ساری ڈیکوریشن اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دی ہوگی۔ تو یہ ساری سجاوٹیں، یہ انتظامات سب آپ نے کیے ہیں؟ میں حیرانگی سے بولی ہاں، یہ سب میں نے کیا۔ کس خوشی میں؟ تمہارے ساتھ شادی کرنے کی خوشی میں۔ آپ خوش ہیں؟ آف کورس۔ تو وہ نازنین کے ساتھ کیا سین تھا؟ کون سا سین؟ وہ شاپنگیں، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ باتیں، ملاقاتیں، اور وہ نازنین کا راتوں کو اٹھ کے غائب ہو جانا، وہ سب کیا تھا؟ ارے نہیں، وہ تو حارث کے رونے کی وجہ سے تنگ ہو کے اٹھ کے باہر لاؤنج وغیرہ میں آ کے سو جاتی تھی۔ اور میں تو نازنین کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ عرصے رہا ہوں تو اسے بہن ہی کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں۔ ہاں اچھا بہانہ ہے۔ بہانہ نہیں، سچ ہے، کیونکہ میں نے اپنا دل 2 سال پہلے ہی اسید بھائی کی شادی میں گرنے والی لڑکی کو سنبھالنے میں کھو دیا تھا۔ اور میں نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ اور وہ گرنے والی لڑکی کون تھی؟ میں نے گھورا، دفر وہ تم تھیں۔ جنید نے اپنا سر پیٹا تھا۔ اچھا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں۔ تو وہ بولے نا جو عموماً فلموں میں بولتے ہیں۔ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بولا ابھی موڈ نہیں، کل بولوں گا۔ جنید کہہ کے اندر چلا گیا۔ میں بھی اندر ہوئی۔ بتائیں نا۔ وہ رکا اور مڑا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر جب تم امی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہو تو مجھے تم بہت پیاری لگتی ہو۔ پیاری لگتی تھی؟ ہیں بس اس لیے؟ ہاں تو امی کے ساتھ کے ٹی این دیکھنا بھی تو پہاڑ سر کرنے والا کام ہے۔ وہ مسکرایا۔ پھر بھی بتاؤ نا جنید، ابھی شادی میں بھی ایسا موڈ بنا کے رکھا تھا جیسے کسی نے زبردستی دلہا بنا کے بندوق کی نوک پہ بٹھا کے نکاح کروایا ہو۔ ہاں، میں نے اپنے دل سے، اپنی مرضی سے تم سے شادی کی، بس۔ وہ مڑتے بیڈ پہ لیٹا۔ اور ساری باتیں آج ہی کر لو گی کیا؟ کچھ کل کے لیے بچا کے رکھو۔ اور امی بالکل صحیح کہتی ہیں، تم بولتی بہت ہو۔ اور ان کا پہلا اعتراض بھی یہی تھا کہ ڈفی بولتی بہت ہے۔ جنید کے کہنے پر میری آنکھیں پھٹی تھیں اور بیڈ پہ بیٹھتے بولی ایسا کہا انہوں نے؟ مجھے پتا ہے، مجھے بھی آتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کہا کہ میں آپ کو زیادہ تنگ نہ کروں، کیونکہ میرے جنید کو زیادہ سننے کی عادت نہیں، نہ زیادہ بولنے کی۔ یہ کہتے ہی میں بڑبڑائی، جیسے میرا جنید نہیں، ہمارا شادی ہو گیا۔ ہاں اچھا بس اب خاموش ہو جاؤ۔ جنید نے میرا سر اپنے کاندھے پر ٹکا دیا۔ اچھا بچوں، ہمارے سونے کا وقت ہو گیا ہے، تو تم لوگ بھی جاؤ، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ جی جناب۔ تو جیسے میں نے کہا، کسی کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو۔ تو وہ تھی عنایت خاتون آنٹی۔ خدا نخواستہ مرحومہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ علی گوہر صاحب کو پیاری ہو گئی تھی۔ علی گوہر صاحب ہماری شادی کے بعد عنایت خاتون آنٹی کو گاؤں لے کے چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی لاڈلی بقول عنایت خاتون آنٹی کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ ان کے عزائم جلد علی گوہر صاحب پہ کھل گئے تھے کہ وہ صرف جائیداد کی لالچی تھیں۔ میری شادی کے بعد عنایت خاتون آنٹی جب تک یہاں تھیں، انہوں نے خوب مجھے اپنی انگلیوں پر نچائے رکھا۔ جتنی وہ انادی آپی کے لیے اچھی تھیں، اتنی ہی میرے لیے الٹ مجھے اپنے پاس بٹھا کے سارے کام کرواتی تھی۔ میں کھانے میں مدد کرتی، وہ برتن دھوتی تو میں کپڑے سے صاف کر کے رکھتی جاتی، وہ جھاڑو لگاتی تو میں ساتھ ساتھ پوچھا لگاتی جاتی، وہ کپڑے دھوتی تو میں ڈالتی جاتی۔ کبھی میں جنید کا بہانہ کر کے کمرے میں جانے کی کرتی تو مجھے جانے سے صاف منع کر دیتی۔ میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی، کوئی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھو کہہ کے مجھے جھڑکتی۔ اور میں جو ایسی حالت سوچ کر آپی کے لیے ڈرا کرتی تھی، وہی حالت میری ہو گئی تھی۔ میں دیر سے جب کمرے میں جاتی تو جنید سو رہا ہوتا، کتنی بھی ہمت کر کے اٹھاتی مگر وہ نہ اٹھتا۔ اللہ ایسی سانس کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں بڑبڑاتی سو جاتی۔ پھر ایک دن علی گوہر صاحب فرشتہ بن کے آئے اور عنایت خاتون کو ساتھ لے گئے
اور اب جب وہ نہیں ہیں تو میں ان کی کمی محسوس کر رہی ہوں۔ واقعی وہ بہت اچھی تھیں، جاتے وقت مجھے ڈھیر ساری نصیحتیں کر کے گئی تھیں کہ جنید کا خیال رکھوں، حارث، پارس، اسیت، سب کا خیال رکھوں۔ یہ گھر اب ہم دونوں بہنوں کا تھا، مگر اس گھر کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ کے گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری صلاحیتوں کو مانتی تھیں۔ وہ جاتے جاتے بھی مجھے یہی بول کے گئی تھی، ڈیفی تم بہت اچھی ہو، اگر کم بولو تو۔ ان کے جانے کے بعد میں اور جنید زیادہ ساتھ رہنے لگے تھے۔ میں اور جنید صبح کی چائے بالکنی میں کھڑے ہو کے پیتے تھے، شام کو حارث اور پارس کو لے کے واک پہ جاتے تھے۔ انادیا آپی اور میں نے گھر کا کام بانٹ لیا تھا، کھانا ہم خود بناتے تھے، مگر ایک میڈ رکھ لی تھی جو گھر کی صفائی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ مگر اس بات کا عنایت خاتون آنٹی کو نہیں پتا، آپ بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ آپ کو راز رکھنے آتے ہیں نا۔ شادی کے بعد میں نے جنید سے پوچھا کہ عنایت خاتون آنٹی مجھ سے شادی پہ مانی کیسے، اور علی گوہر صاحب بھی نازنین سے پیچھے کیسے ہٹے؟ تو جنید نے مجھے بتایا کہ اصل میں امی نہیں چاہتی تھیں کہ نازنین بھی اپنی بہن کی طرح میرے آسرے بیٹھی رہ جائے، جیسے اس کی بڑی بہن اسیت بھائی کے آسرے بیٹھی رہ گئی تھی۔ امی کو تمہاری طرف لانے والے بھی اسیت بھائی تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے تمہارے حوالے سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی تھی، تو ڈیڈی کو بھی میری بات ماننی پڑی، اور پھر شادی ہو گئی۔ ایک دو دن میں پجارو بھی آ گئی تھی، جس پہ عنایت خاتون آنٹی کے ہوتے میرے بیٹھنے تک کی ہمت نہ ہوئی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہفتے میں ایک بار ہم اس میں چکر ضرور کھانے جاتے تھے۔ کورونا نے جہاں پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا، لاکھوں کی جانیں لیں، معیشت تباہ کی، لاک ڈاؤن لگایا، کاروبار تباہ ہوئے، نوکریاں چلی گئیں، ڈیلی ویجز والوں کو تباہ کیا، گویا ایک طرح سے پوری دنیا کی حالت کشمیر جیسے ہو گئی۔ ہم جو 3-4 مہینے سے لاک ڈاؤن میں رہ رہے تھے اور اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو کشمیر تو سالوں سے یہ حالات دیکھتا آ رہا ہے۔ ان کے لیے تو کورونا بہت پہلے آیا ہوا تھا، انڈیا کی صورت میں، فلسطین پر، اسرائیل کی صورت میں۔ وہاں روز لوگ مرتے ہیں، روز لاشیں ملتی ہیں، ان کی معیشت تباہ ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ پھر آیات کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے نانا کو اس کے سامنے مار دیا گیا، وہ اپنے نانا کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے روتا رہا، تب کوئی آواز نہیں اٹھاتا، تب یہ باتیں اس طرح ڈسکس نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ ایسے ظالم لوگ کورونا سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ کورونا سے تو بچا جا سکتا ہے، مگر ان جیسے لوگوں سے نہیں۔ جہاں کورونا نے کتنے لوگوں کو اپنوں سے چھین لیا، کتنے لوگوں کو متاثر کیا، وہیں کورونا نے ایک اچھا کام بھی کیا کہ لوگ اپنی فیملی کے قریب آ گئے۔ کم از کم یہاں تو ایسا ہی تھا۔ میں واک کرتے لوگوں کو دیکھتی تھی، وہ لوگ جن کے پاس شاید پہلے اپنی فیملی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا، آپ اپنے بچوں کو لیے واک کرتے نظر آتے۔ پہلے بچے جو میڈ کے پاس رہتے تھے اب ماں باپ کے ساتھ ہیں، کوئی بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کے چکر دیتا تھا، تو کوئی اپنی بیٹی کو سائیکل چلانا سکھاتا تھا، کوئی بچوں کو پران میں واک کرتا نظر آتا، تو کوئی اپنی جان بناتا، ورزش کرتا بھی نظر آتا۔ میاں بیوی واک کرتے اپنے خوشگوار لمحات یاد کرتے مسکراتے، تو کوئی فون پہ اپنے عزیز سے باتیں بگاڑتا۔ کورونا اب شاید جیسے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی بن جائے، جیسے کینسر، نمونیا، ملیریا، شاید یہ بہت دور تک ہمارے ساتھ ہو، مگر اس سے احتیاط ہی ایک واحد حل ہے جو ہمیں کورونا سے بچا سکتا ہے۔ تو ہاتھ دھوئیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، ماسک کا استعمال کریں۔ کورونا میری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لایا، اللہ کرے آپ سب کے لیے بھی کورونا کچھ نہ کچھ بہتر لائے، جیسے میرے لیے جنید لایا تھا، عنایت خاتون آنٹی لایا تھا۔ اللہ آپ سب کو عنایت خاتون جیسی ساس دے اور جنید جیسا شوہر۔ جنید، اوہ اللہ، میں کہاں کی کہاں نکل جاتی ہوں۔ جنید میرا کب سے انتظار کر رہا ہوگا اور میں آپ سے باتوں میں لگ گئی ہوں۔ چلو میں چلتی ہوں۔ جنید ایسا سڑا ہوا بھی نہیں جیسا میں اسے سمجھتی تھی، اچھا خاصا رومانٹک ہے اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتا ہے۔ چلیں آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel میں محبت اور تم. hope that you like it. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔